نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے معروف حدیث پاک ہے، قدر شریف کی ہر رات میں یہ حدیث پاک ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سنتے سناتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کا کوئی شخص تھا، اس نے اتنی عبادت کی 500 سال، 1000 برس، معروف حدیث پاک ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہماری عمریں تھوڑی ہیں، ان کی عمریں زیادہ تھی، تو ہمارا کیا بنے گا؟ دیکھیں قربان جاؤں، صحابہ کرام کا سوال تھا ہماری عمریں تھوڑی ہیں، ان کی عمر کیا تھی؟ زیادہ۔ سوال یہ تھا۔ اچھا اب جواب یہ آنا چاہیے تھا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ تم پریشان ہو تو تمہاری بھی عمر بڑھا دیتے۔ اس سوال کے مطابق ہی جواب ہوتا ہے نا۔ توجہ کیجئے گا کہ میرے رسول کا فیض کتنا بڑا ہے، نسبت کتنی بڑی ہے، اور اس نسبت کا جو فائدہ ہے وہ امت کو کتنا بڑا ہے۔ سوال کیا تھا کہ ان کی عمریں کیا تھی اور ہماری عمر کیا ہے؟ تو سوال کے مطابق جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ محبوب اپنے غلاموں کو آپ فرمائیں کہ چلو تمہاری بھی عمر بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں، یعنی اس کے جواب میں جو آگے سے وحی نازل ہوئی، وہ کیا نازل ہوئی کہ محبوب اگر ان کی عمریں زیادہ تھی تو آپ کی امت کو ہم ایک رات ایسی دے دیتے ہیں کہ وہ ساری جتنی بھی ان کی عمر تھی ایک رات ہی ان سے بڑھ جائے گی ثواب میں۔ ٹھیک ہے، 80-85 سال ثواب، عبادت کرنے کا ثواب، سمجھ آگئی ہے؟ ایک رات ان کو ہم ایسی دے دیتے ہیں کہ ان کی ایک رات 80-85 سال عبادت کرنے کے برابر عطا کر دی جائے گی۔ یعنی عمر نہیں بڑھائی، امت مصطفیٰ کا ثواب بڑھا دیا۔ سمجھ آگئی؟ اچھا اس میں حکمتیں بھی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں بھئی اگر ان کی 500 سال کی عمر تھی تو اس میں اگر نیکیاں تھی تو کچھ گناہ بھی تو تھے نا۔ بھئی بات سمجھ گئے ہو، 1000 سال اگر کسی کی عمر تھی تو اس میں اگر نیکیاں تھی تو اس میں ساتھ میں کیا تھے؟ تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کا تو احساس ہے کہ میرے محبوب کے امتی بھی یہ 60-70 سالہ جا اپنا حشر کوئی نہیں چھاڑ دے۔ کوئی گل سمجھ آگئی ہے ہماری بھی؟ ہم اپنے گریبان میں، میں اپنی طرف اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہماری اگر 60-70 برس بھی عمر ہو تو ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارے دن رات کیسے ہیں؟ کتنے گناہ ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی یہ 60-70 سالاں اے اپنا دوارا کٹ چھڑ دین گناہاں دے نال، تے جے انہوں میں عمر 500-700 سال دیتی تو اگر وہ نیکیاں زیادہ تو پتہ نہیں گناہ کتنے کریں گے۔ فرمایا محبوب تیری خاطر تیری امت پہ کرم یہ فرماتا ہوں، عمر اتنی ہی رکھوں گا نیکیاں 1000 سال والوں جتنی، تاکہ 60-70 سال تک گناہ تو ان کے گنے جائیں، لیکن اس کے بعد جو آگے 500 یا 1000 سال کے اعمال اور ثواب ہیں اس میں ثواب ہی ہو، گناہ کوئی نہ ہو۔ سمجھ آگئی ہے بات کی؟ یہ تھی وہ نسبت جو میرے رسول پاک کی نسبت فیض عطا کر رہی ہے۔ اب بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے، ہمارے کچھ بھائی اعتراض کر دیتے ہیں وہ جی رسول کیا دیتا ہے، رسول سے کیا ملتا ہے، رسول اللہ ہی سب کچھ دیتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اللہ نے دیا ہے اتنا بڑا ثواب، اگر کسی کو لیلۃ القدر مل جائے تو یہ کس کا صدقہ دیا ہے؟ ہمارا اللہ سے کو بڑا کوئی قریبی تعلق تھا، یا ہم نے اللہ کے کتنے کاج سنوار دیے تھے کہ اللہ نے خوش ہو کے ہماری اپنی ڈائریکٹ ہماری خاطر ہی کرم فرما دیا؟ امتیوں نے سوال کیا، میرے محبوب پریشانی سے خاموش ہوئے۔ صحابہ نے کیا کیا؟ اب سوال تو ٹھیک تھا، نبی پاک پریشان ہوئے کہ یار بات تو ان کی ٹھیک ہے، میرے امتیوں کی تو اتنی عمر ہی نہیں ہے، تو پھر ان کے ثواب کا کیا بنے گا؟ پریشان ہو کے میرے محبوب نے جب اپنا سر اقدس جھکایا تو اللہ نے فرمایا محبوب تیری پریشانی جیسا ویکھنی نہیں، تیری خاطر ہی تو ساری کائنات بنائی ہے، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ تو جبریل جاؤ پوچھو کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ فرمایا جبریل یار وہ معاملہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ بن گیا ہے،
وہ میں نے بیان کیا کہ ان کی عمریں اتنی تھی تو میرے صحابہ نے سوال کر دیا، تو فرمایا محبوب پھر کیا ہوا؟ تجھے بس میں نے خوش کرنا ہے، اگر ایسا کر دوں تو پھر آپ خوش ہو۔ نبی پاک نے فرمایا محبوب جے میرے امتیاں دا ایڈا ٹونا لگے تو پھر میں خوش نہیں کہ ہوں۔ بات سمجھ آگئی؟ ہاں، ایک ٹونے چی ایڈا پھب جائے کہ وہ جناب ایک رات 1000 مہینیاں دی عبادت تو اگے چلی جائے، تو اس سے بڑھ کر اور میں کیا خوش ہوں گا۔ اس لیے احباب گرامی، یہ جتنا بھی فیض ہے یہ آپ کے اور میرے رسول پاک کی نسبت کا ہے۔ کس کا فیض ہے؟ نسبت کا فیض ہے۔ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے، آپ مجھے بتائیں کہ اگر رسول پاک پریشان نہ ہوتے، سمجھے ہو، نہ پریشان ہوتے، تو کیا پھر یہ ایسے رسول پاک سے اللہ تعالیٰ سوال کرتا کہ تو کیوں پریشان ہے، تجھے مسئلہ کیا ہے، تجھے وجہ کیا ہے؟ رسول پاک پریشان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اپنے محبوب وہ راضی کرنا سی اپنا یار، تے ساڈا ایویں وچوں ٹونا پھب گیا۔ سمجھ آگئی؟ راضی اللہ نے اپنا محبوب کرنا تھا تو ساڈا وکھرا ہی وچوں سوت لگ گیا۔ مسئلہ انہاں دوواں دا سی، اللہ دا تے دے محبوب دا۔ اس نے راضی کرنا تھا، اس نے راضی ہونا تھا، تے گل ساڈی بن گئی۔ یہ دیکھیں کیا معاملہ ہے، یہ رسول پاک کی وجہ سے ہی ہے جو کچھ بھی ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے ہمارے بھائیوں کو کہ وہ جی اللہ ہی سب، بھئی اللہ ہی دیتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کس کا صدقہ کر کے دیتا ہے، کس کے منہ کو دیتا ہے، کس کی وجہ سے دیتا ہے، کس کے وسیلے سے عطا فرماتا ہے، وہ آپ کے اور میرے رسول ہیں۔ سمجھ آئی؟ تو اس لیے احباب گرامی ہمیں جتنا بھی ہم نے شکر ادا کرنا ہے۔ کہتے ہیں جی وہ لیلۃ القدر میں آپ عبادت کریں، نفل پڑھیں، آپ کچھ بھی کریں، تسبیحات کریں، یقیناً کریں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے مولا باقی نیک عمل تو ہمارے نہ پہلے تھے اور نہ ہمارے اب ہیں، بس سانو اتنا کو پتہ ہے کہ تیرے یار دی گل کریے نا تو خوش بڑا ہونا ہے، تو اس لیے ہم ان نوافل کی جو ہے نا کچھ جگہ لے کے بعد میں ہم نوافل بھی پڑھیں گے، کچھ وقت اس عبادت کا تیرے یار کے ذکر میں صرف کر دیتے ہیں، اس امید اور اس یقین پہ کہ تو اپنے محبوب کا نام سن کے خوش ہوتا ہے۔ تو ہم اس یقین سے یہ محفل کر کے بیٹھے ہیں کہ جب ہم وہ ذکر کریں گے اور تو آج بگڑی بنانے پہ ہے، خوش ہو کے ہماری بگڑی بھی بنا دے گا۔ یہ اس لیے ہے، یقیناً اس کے بعد محفل پاک بھی ہوگی۔ اچھا، اب 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے یا 27 پھر 29 ہے، ان میں سے کوئی ایک رات وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی بھی ایک رات ہو سکتی ہے، کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ جو ہمارا ڈیرہ 27 کوئی جمتا ہے، اس کی بھی آخر کوئی وجہ تو ہے، سمجھ آئی نا؟ اکثر تقریباً آپ دیکھیں کہ تقریباً زیادہ 100% ہی تقریباً 27 کو یہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہم مل کے بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ ایسا ہے کہ یہ 21 سے لے کے 29 تک کوئی بھی دن ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں ہوا ایسے کہ ایک حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو جب 21 کی رات آئی تو آپ نے فرمایا چلو بھی عبادت کریں، یہ تاک رات ہے۔ صحابہ کرام اٹھے، آدھی رات تک تقریباً عبادت کی، نبی پاک نے فرمایا چلو اب تم آزاد ہو، پڑھنا ہے پڑھو، آرام کرنا ہے کرو، لیٹ گئے۔ پھر آئی 23 کی رات، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چلو بھئی صحابہ کمر کس لو، آج تاک رات ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ ہم سب نے نماز ادا کرنی شروع کی، نوافل پڑھے، دعائیں کی وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر بھی آدھی رات یا اس کا کچھ حصہ کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اچھا بھی اپنی اپنی مرضی ہے، تم آزاد ہو، میرے ساتھ عبادت جو مل کے کر رہے ہو۔ اسی طرح 25 کی رات آئی، وہاں بھی ایسے ہوا۔ لیکن جب 27 کی رات آئی نا، تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو بھی عبادت کرو۔ نماز عشاء اور تراویح کے بعد سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جماعت سے تراویح نہیں ہوتی تھی، جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی تھی لیکن جماعت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کروائی، اور وہ ایسی خلوص نیت سے کروائی کہ وہ اب تک جاری و ساری ہے،
ٹھیک ہے نا، جماعت اس کی، یعنی کہ تراویح پہلے بھی ہوتی تھی لیکن جماعت بعد میں شروع ہوئی۔ اچھا، وہ تراویح سے فارغ ہو کے، نماز سے فارغ ہو کے آپ نے فرمایا چلو بھئی عبادت کریں۔ عبادت کی۔ صحابہ فرماتے ہیں اس قدر عبادت کی اور اس کے بعد آپ دعا مانگنے لگ گئے۔ اتنی دعا مانگی رسول پاک نے کہ ہمیں یوں محسوس ہوا کہ آج بغیر سحری کھانے کا ہی روزہ ہوگا۔ پھر بالکل مختصر سا وقت بچا سحری اور فجر کی نماز میں، نبی پاک علیہ السلام نے دعا ختم کی، گڑ گڑا کے روئے سرکار، بہت روئے، بڑی دعائیں مانگی، ساری رات گزر گئی دعا مانگتے مانگتے۔ سرکار نے فرمایا صحابہ یہی وہ رات تھی جس کی ہمیں تلاش تھی، یہ تھی وہ رات جس کی ہمیں تلاش تھی۔ تو احباب گرامی اس لیے پھر کوئی وجہ تو ہوتی ہے کہ جب کسی ایک رات میں مسلمان اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں، ویسے اس میں علماء فرماتے ہیں اس سال میں ہو سکتا ہے 27 پہ ہو، جس سال میں نبی پاک نے ایسے فرمایا ہے، تو ہو سکتا ہے باقی سالوں میں کبھی 21 پہ، 23 پہ، 25 پہ، کسی بھی رات میں ہو۔ اس لیے تاک راتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم علیہ السلام کا صدقہ ہمیں ان کو پا لینے کی توفیق عطا فرمائے۔